بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج کا موضوع سورہ یاسین سے متعلقہ ہے کہ سورہ یاسین سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 16 تک کس واقعے کا ذکر ہے، کن انبیاء کا ذکر ہے، اور یہاں پر اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اور انبیاء کی اس دعوت پر لوگوں کا کیا رویہ تھا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے پیارے دوستو کہ یہ واقعہ شہر انطاکیہ کا ہے، یا انطاکیہ نام کی ایک بستی تھی، اس کا واقعہ ہے۔ اس حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو حضرت قتادہ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین یوحنا، شمعون اور ایک اور نام تھا بولس، یہ 3 مرادیں، اور یہاں پر لغوی معنی میں رسالت مراد ہے، نہ کہ شرعی اور اصطلاحی معنی میں رسالت۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے شہر انطاکیہ ہی مراد ہے۔ شہر انطاکیہ کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان حواریوں کو بھیجا تھا، انہوں نے جا کے دعوت دی تھی کہ لوگ دین عیسوی کو قبول کریں، یعنی دین حق کو، دین الہی کو قبول کریں۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں ایک رائے یہ ہے کہ نہ تو یہاں پر شہر انطاکیہ مراد ہے، اور نہ ہی یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مراد ہیں، بلکہ یہاں پر رسول اور رسالت جو ہے یہ اصطلاحی اور شرعی معنوں میں ہے، اور وہ جو رسول تھے ان کے نام تھے صادق، صدوق اور شلوب۔ یہ 3 نام ذکر کیے ہیں مفسرین نے، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر انطاکیہ بھی نہیں تھا، بلکہ انطاکیہ نام کی ایک بستی تھی، اور اس پورے علاقے کا جو حکمران تھا اس کا نام انتیخش تھا، اور یہ حکمران اور یہ بادشاہ اپنے باپ دادا کی 2 3 4 پشتوں سے اسی طرح مشرک آ رہا تھا، یعنی دین حق سے بیزار اور دین حق کو قبول کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اور ان کی اسی طرح کی مشابہت تھی اہل مکہ کے ساتھ، کہ جس طرح اہل مکہ کے پاس ایک لمبا عرصہ پیغمبر نہیں آئے، تو اسی طرح ان کے پاس بھی ایک لمبا عرصہ پیغمبر نہیں آئے تھے۔ پھر اللہ نے جب چاہا تو اکٹھے پیغمبر بھیج دیے۔ تو اللہ نے ان پیغمبروں کے ذریعے ان کو دین حق کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے دین حق کو قبول نہ کیا۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی امکان ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام مراد ہوں، کیونکہ وہ بھی تینوں کی تینوں ایک ہی وقت میں قریب کی جگہ پر ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا۔ پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام آئے، پھر ان کی موجودگی ہی میں حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، پھر ان کے ابھی وہ زندہ تھے کہ ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ قریب کا ان کا زمانہ تھا، یہ بھی ممکن ہے۔ بہرکیف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دین حق کی دعوت کے لیے بھیجا، اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے زمانوں میں ایک ہی وقت میں ایک ہی بستی میں ایک سے زائد پیغمبروں کو بھیجتے تھے، اور ایک پیغمبر کے ذریعے ایک پیغمبر جو لوگوں کو دعوت دیتا تھا، اس پیغمبر کی دعوت پر دوسرے پیغمبر آ کے اس کی تائید کرتے تھے اور اسی شریعت کو لے کے چلتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پورے بنی اسرائیل میں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے وہی رہی ہے، وہی کتاب رہی ہے۔ انبیاء اور رسول آتے رہے، کتاب کے احکام ہمیشہ وہی رہے، ایسا بھی ہوتا رہا ہے۔ بہرکیف اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ جیسے لمبا عرصہ انتیخش کے آباء و اجداد اور انطاکیہ بستی کی طرف جو ہے نا کوئی رسول نہیں بھیجا، تو ایسے ہی ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے نا
یہاں پر تمہارے پاس بھی اللہ نے رسول بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی کہ تاکہ تمہیں ہدایت دے، لیکن جیسے انہوں نے نہیں مانا تو ایسے تم لوگ بھی نہیں مان رہے، اور اگر تم نے بھی وہی روش اختیار کی تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو کہ اہل انطاکیہ کا ہوا تھا۔ انبیاء نے یہاں پر جیسے دعوت دی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہ بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے کہ جب ان کے پاس رسول آئے، اور ہم نے 2 رسول بھیجے تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے تیسرا رسول بھیجا۔ تو انبیاء کی اس دعوت پر وہاں کے لوگوں نے تو انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ تو انبیاء کے ساتھ اس سے بھی بڑا اور انتہائی برا سلوک کرنے کی وہاں کے لوگ جو ہے نا اس کوشش میں تھے، یعنی انبیاء کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، کہ ایسے وقت میں اللہ جل جلالہ نے ایک شخص حبیب بن نجار کو شہر کے پلے کنارے سے ان کی مدد کے لیے بھیجا، جس کا واقعہ آیت نمبر 16 کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوسری ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایمان کے ساتھ سلامت رکھے اور دین اسلام پر ہی موت دے۔ وآخر دعوانا